بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پہ روزہ فرض کیا جس طرح سے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزہ فرض کیا، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو اگر تم روزہ رکھو گے تو امید ہے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ، اور اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ کرو گے، بہت زیادہ اسے پاک کرو گے، تو تم یقیناً کامیاب ہو گئے. لہٰذا وہاں کا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے خود کو پاک کیا، یا جس نے اپنے مال کو پاک کیا اس کے بارے میں کہا کہ وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. جس نے اپنے مال کو پاک کیا اور تقوی اختیار کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا. تو روزے کی ماہ رمضان نتیجہ ہوتا ہے انسان کا، جو ہے نا وہ ایک آؤٹ کم ہوتی ہے، نتیجہ. مثلا یعنی انسان جو ہے وہ بعض دفعہ وہ رات کو جیسے وہ دیر تک جاگتا ہے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ، لیکن صبح جب اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جو آپ جاگ رہے تھے اور وہ بہت زیادہ اچھا تفریح چل رہی تھی، اس وقت تو بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا رزلٹ جو اینڈ تھا، آؤٹ کم تھی، وہ عاقبت اس کی اچھی نہیں ہوئی. تو اس طرح ایک چیز کی عاقبت کو دیکھنا چاہیے. تو روزے کی جو عاقبت ہے، آؤٹ کم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرا لے. دوزخ کی آگ اس کے اپنے وجود میں ہے. یہ جو اس کے اندر ہرس ہے، اس کے اندر لالچ ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر مال کی محبت ہے، یہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہے، جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے اندر ڈپوزٹ کر رہے ہیں. تو آگ اس کے اندر ہے. تو آگ سے جو ہے وہ اس آگ کو بجھانا ہے، آگ سے خود کو آزاد کرنا ہے. تو روزہ آپ دیکھیے جتنے بھی ماہ مبارک رمضان کی جو دعا ہے، فیاض المن ولیمن علیک من علی بفکاک رقبتی من النار، تو کہا کہ میرے پر یہ اے صاحب احسان، تیرا احسان ہے سب کے اوپر اور کسی کے اوپر تیرا احسان نہیں ہے. تو سب پہ احسان کرتا ہے، تیرے پر کوئی احسان نہیں کر سکتا. مجھ پر یہ احسان کر دے کہ میرے وجود کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. تو وہاں پہ دعائے شب قدر کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ سکھایا کہ مجھے دوزخ کی آگ سے وہاں پہ بھی کہا کہ فکاک رقبتی من النار. تو وہاں پہ جو ہے وہ جو دعائے جوشن کبیر ہے تو اس میں بھی یہ کہا کہ جو ہے وہ مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. تو یہ تو تمام چیزوں کا جو فوکس ہے وہ دوزخ کی آگ سے آزادی کے اوپر ہے. تو انسان حرام کو چھوڑ دے، یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دے، اور جو اپنے واجبات ہیں ان کو ادا کرے. تو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی جو سب سے جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ یہ کہ حرام سے دوری اختیار کرنا، زبان کو حرام سے، غیبت سے، جھوٹ سے دور رکھنا، نگاہوں کو پاک رکھنا، دل کو، سوچ کو اپنے پاک کرنا، عقیدے کو پاک کرنا، عمل کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا. ہر چیز میں پاکیزگی جہاں آ جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ روزے کا اور ان تمام عبادتوں کا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی کے اور تزکیے کے سفر کو صحیح سے، کمال سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور توبہ کرنے اور استغفار کرنے اور رونے اور سجدہ کرنے سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، اس کے اندر خاکساری آتی ہے. اللہ رب العزت کو سجدے، جو طویل سجدے بہت پسند ہے. تو ماہ مبارک رمضان میں یہ ہمارے لیے فرصت ہے کہ ہم طویل سجدے کریں، ہم نماز تہجد پڑھیں، اور پورے ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایسا کام نہ کرے
جو رب العزت کو ناپسند ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ مبارک رمضان کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں کو اس نے دوزخ کی آگ سے آزاد کیا ہے ان میں ہمارا بھی شمار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا أبا عبد